السلام علیکم ناظرین، ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کل ایک بہت ہی کنفیوژن بنی ہوئی ہے کہ آیا وی پی این شریعت کے خلاف ہے یا پھر نہیں خلاف ہے۔ یہ کیا بیانیہ ہے کیا نہیں ہے۔ علامہ طاہر اشرفی صاحب نے تو یہ جاری تو کر دیا، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے کیا نہیں ابھی تک کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو حکومت بھی تو وہی استعمال کر رہی ہے، تو پھر حکومت جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کی حکومت ہے وہ وی پی این استعمال کر رہی ہے اور ابھی بھی کر ہی رہی ہے۔ علامہ صاحب کے بیان کے باوجود وہ یہ غیر شرعی جو بقول علامہ صاحب کے جو ہے کہ وی پی این انہوں نے کہا ہے نا کہ غیر شرعی، تو وہ پھر بھی ابھی تک حکومت یوز کر رہی ہے۔ ابھی آپ اگر موجودہ حکومت کی بات کر لیں تو ان کے تو ساروں کے ٹویٹر جو ہے وہ ان کے ہینڈلرز بیٹھے ہوئے، اور وہ تو ٹویٹر تو یوز ہو رہا ہے، ہر طرح کی ٹویٹ ہو رہی ہے، ری پوسٹنگ ہو رہی ہے، تو وہ لوگ اتنا غیر شرعی کام کر رہے ہیں، تو عوام پھر کہاں جائے؟ عوام کیا کرے گی؟ یہ سوچنے کی بات ہے، جب ہمارے جو مینجمنٹ ہے، جو ہمارے ادارے ہیں، وہی یہ چیز یوز کر رہے ہیں، غیر شرعی چیز، تو پھر جو عوام ہے اس کا کیا قصور ہے بیچاری کا؟ اور اگر وی پی این یوز بھی کریے، بڑا غیر شرعی کام بھی کر رہی ہے، تو کس نے کہا تھا کہ آپ لوگ ایکس کو یعنی کہ ٹویٹر کو بین کر دیں؟ کیوں کیا بین؟ یہ بھی ایک بڑا معمہ ہے کہ بین کیوں کیا، اور سب لوگوں کو پتہ ہے کہ بین کیوں کیا، کیونکہ عمران خان کا جو ہیش ٹیگ ہے وہ ٹاپ ٹرینڈ کرتا تھا اور یہ لوگوں سے دیکھا نہیں جاتا تھا، تو انہوں نے ٹویٹر کو ہی بین کر دیا ہے۔ اب لوگوں نے تو بھائی چلانا ہی ہے، ٹویٹر از اے تھنگ نا، اس پہ آپ اپنی اظہار خیال کر سکتے ہیں، اظہار رائے دے سکتے ہیں، تو ٹویٹر ایک ایپلیکیشن ہے، تو کوئی کیسے اسے بند کر سکتا ہے جب تک ایلان مسک خود نہ چاہے۔ اچھا، جب سے ڈونلڈ ٹرمپ نے یو ایس الیکشن 2024 جیتا ہے نا، تو تب سے ہم نے دیکھا ہے کہ کافی جگہوں پہ مجھے میرے کافی کلیگز نے کہا، میری فیملی فرینڈز نے کہا کہ بھائی اب ٹویٹر چل پڑا ہے، تو میں نے بھی دیکھا ہاں رک کر پر چل رہا تھا۔ لیکن اگر ہم کہیں کہ وی پی این اب پھر بھی ہمارا استعمال کرنا نہیں بنتا، تو بھائی آپ کا انٹرنیٹ کون سا ٹھیک چل رہا ہے؟ اب میرے آفس کے میں تین وائی فائی میں نے کنیکٹ کیے ہوئے ہیں، خود ہی سے وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز اپلوڈ نہیں ہو سکتی، ڈاؤن لوڈ نہیں ہو سکتی، اس قدر شدید مسئلہ انٹرنیٹ کا۔ اور میں حیران ہوں، بیچارے جو فری لانسرز ہیں ان کا کیا بنے گا، وہ کیا کریں گے اور کیا کر رہے ہوں گے؟ اب تو مزے کی بات سنیں، میرے خیال سے ابھی وی پی این پر ٹیکس بھی لاگو کرنے لگے ہیں۔ ایک خبر ہے چیئرمین پی ٹی اے حفیظ الرحمان کی جانب سے، کہتے ہیں کہ وی پی این کے بغیر آئی ٹی انڈسٹری نہیں چل سکتی۔ اگر کوئی آئی ٹی بزنس کر رہا ہے اور چاہتا ہے کہ بزنس ڈسٹرب نہ ہو تو وی پی این رجسٹرڈ کرے۔ وی پی این رجسٹر ہونا ہے آپ لوگوں کا کرنا ضروری ہے۔ مزید کہتے ہیں کہ پی ٹی اے نے 30 نومبر تک وی پی این کی رجسٹریشن کی مہلت دے دی۔ پی ٹی اے کے چیئرمین میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان پاشا نے کہا ہے کہ رجسٹریشن نہ کروانے کی صورت میں سالانہ بنیادوں پر فری لانسرز کو $40 کروڑ کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اتنی بڑی چیز بن گئی ہے، پہلے ایکس کو بین کرنا، پھر فائر وال کہہ کے جی سارا جو انٹرنیٹ سسٹم ہے، نیٹ ورکنگ ہے، اسی کو سلو ڈاؤن کر دینا۔ اب وہ سلو ڈاؤن ہو گئی، لوگ وی پی این کا یوز کریں، تو وی پی این کو جو غیر شرعی کا ایک ٹیگ دے دی کہ غیر شرعی چیز ہے، لیکن ہماری جو حکومت ہے اسے عام سے دھڑلے سے اسے کھلے عام دھڑلے کے ساتھ، وہ کانفیڈنس کے ساتھ استعمال کر رہی ہے، تو ان پہ یہ شریعت وغیرہ کوئی اس طرح کی لاگو نہیں ہو رہی۔ خیر، چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل علامہ راغب نعیمی کہتے ہیں کہ وی پی این کو رجسٹر کر لیں اور مثبت تنقید کریں تو اس کے استعمال میں کوئی قباحت نہیں۔ اچھا، یہ جو انہوں نے بیان دیا ہے، ٹھیک ہے، علامہ راغب نعیمی صاحب نے، ٹھیک ہے، جو کہ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل ہیں، ان کے بیان میں ایک بڑی ڈیپتھ ہے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر مثبت تنقید کریں تو اس کے استعمال میں کوئی قباحت نہیں ہوگی۔ وی پی این کا کہنا ہے کہ اگر مثبت تنقید کریں، اگر تو کہتے کہ مثبت استعمال کرے تو ہم کسی اور طرف سوچتے کہ اچھا کس سینس میں کہہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے کیا کہا، مثبت تنقید کریں۔ کہ بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگ عمران خان کے ٹویٹر کو ٹرینڈ کو، ان کے ہیش ٹیگ کو آپ ٹاپ ٹرینڈ کر رہے ہو، تو ہم نے کیا کیا، ہم نے ٹویٹر بین کر دیا۔ اچھا، اب ہم نے انٹرنیٹ بھی سلو کر دیا۔ اچھا، اب آپ لوگ وی پی این لگا رہے ہو اور ابھی بھی باز نہیں آ رہے ہو، اور عمران خان کا جب بھی آپ دیکھ لو تو ٹویٹر پہ وہ ٹاپ ٹرینڈ ہی کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ شخص جیل میں ہے، چاہے 9 نومبر کا جلسہ ہے، 24 کا جلسہ ہے کہ نہیں ہے،
चाहे 9 नवंबर का भी जलसे की नहीं है, चाहे पीटीआई की जो क़यादत है उसे लोग गद्दार वतन कह रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कह रहे हैं, लेकिन फिर भी उस शख्स इमरान खान का जो हैशटैग है वो टॉप ट्रेंड कर रहा होता है। इवन कि अभी भी आप लोग वीपीएन या वीपीएन के बगैर भी अगर ट्विटर आपका चल जाए अल्लाह की मेहरबानी से अगर चला के देखें तो आज भी इमरान खान का जो हैशटैग है वो टॉप ट्रेंड कर रहा होगा। मतलब जितनी भी कोशिशें की गई वो सारी की सारी नाकाम है। ऊपर से उन्हीं के मतलब ये हुकूमत के जो बड़े क्लोज मैं कहूँगी नजम सेठी साहब है, कल वो बहुत उन्होंने धुआंधार बातें की, उन्होंने बड़ा गुस्से का इजहार किया और यंगस्टर्स को ताकीद की कि आप लोग ज़रूर बाहर निकलें, अपना मुतालबा रिकॉर्ड कराएं और वीपीएन के खिलाफ ये सब। अभी तो इतनी ज़्यादा पिटिशन दायर हुई हैं कि हमारा जी एक्स जो है वो बंद कर दिया, उसको अनबैन करेंगे वो, लेकिन बड़ी ठिठाई के साथ ये जो हुकूमत है ये एक्स भी चला रही है और वीपीएन के थ्रू ही चला रही है। मतलब दोनों चीज़ें ये लोग कर रहे हैं, तो फिर किस तरह से कर रहे हैं? आप आवाम को कैसे रोक सकते हैं जब आप खुद नहीं रुक रहे? मतलब आप लोग यूं कह लें कि ये अपने ही बयान की नफ़ी कर रहे हैं। तो खैर हामिद मीर साहब का भी एक बयान बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म समेत तमाम हुकूमती शख्सियात बड़े धड़ल्ले से एक्स को इस्तेमाल भी कर रही हैं। ये साहिबान इख्तियार खुद अपनी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी के लिए वीपीएन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आवाम को वीपीएन के इस्तेमाल से रोकने के लिए उलमा से फतवे जारी करवा रहे हैं। मतलब आप लोग अलमिया देखें। अच्छा, अब फिर मैं एक और बात कहूँगी कि ये जो अपने लिए किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं पीटीआई वालों के लिए बिलमखसूस, ठीक है, बिलखुसूस, तो ये लोग जो गड्ढा खोदते हैं ना उसमें ये खुद ही जा गिरते हैं। इनकी अपनी पार्टी के जो लोग हैं वो साथ नहीं देते। अभी नजम सेठी साहब की बात बता रही थी, अभी रात नया पाकिस्तानी प्रोग्राम है उसमें जी शहजाद इकबाल जो हमारे एक एंकर पर्सन है उनके प्रोग्राम में जी आए हैं जी राना सनाउल्लाह, और क्या कहते हैं वीपीएन के सवाल पे उन्होंने पूछा जी कि राना साहब ये तो गैर शरई चीज़ होगी, लेकिन इस्तेमाल तो आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, पूरी दुनिया कर रही है, पूरे कौम कर रहा है, पूरा पाकिस्तान कर रहा है, पंजाब हुकूमत कर रही है। तो इस पर राना साहब ने कहा है कि मैं आपको दावे से कहता हूँ कि वीपीएन गैर शरई नहीं, आपसे कोई हिसाब होगा तो यकीन दिलाता हूँ इस पर गुनाह या सज़ा नहीं होगी, बेधड़क करें, यानी कि बेधड़क इस्तेमाल करें। और जो लिखा है कि राना सनाउल्लाह की शहजाद इकबाल को यकीन दहानी, मतलब वो यकीन दहानी करा रहे हैं, मतलब वो खुद अपना जो एक बयान एक अलामा से उन्होंने दिलवाया है, एक फतवा दिलवाया बेसिकली, ठीक है, उसी को उन्होंने जी रद्द कर दिया, मुस्तरद कर दिया और मजाक किया है कि बेधड़क आप वीपीएन चलाएं, कोई आपको नहीं मतलब आपकी बख्शिश हो जाएगी, कोई जजा या सज़ा वाला मामला नहीं, आप बेधड़क इस्तेमाल करें। मतलब वो तो खुद अपनी ही बयानी की, मतलब मुझे लगता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग इनमें हुई वो शायद, जो पीटीआई के बारे कहते हैं मुझे लगता है इनमें हुई। इनको आपस में पता ही नहीं क्या बयान है क्या नहीं, मतलब कि इनको पता ही नहीं, कोई कुछ कह रहा होता है, कोई कुछ कह रहा होता है, कोई कुछ कह रहा होता है, मतलब आपस में इन लोगों को पता। और फिर जो बयानी किसी ने जारी कर दिया होता है तो दूसरा जो उसकी मुज़िका खेज अंदाज में तरदीद कर देता है कि भाई ये यूं नहीं है, ये यूं है। खैर अभी जैसे मैंने नजम सेठी साहब की बात की तो उन्होंने इस सारे इशू को आवाज़ उठाते हुए उन्होंने एक और बात की जो बड़ी दिलचस्प है और मायनी रखती है, बहुत मायनी है, ठीक है। कहते हैं जी ये नॉनसेंस किस्म का फैसला है कि इमरान खान का नाम मीडिया पे नहीं लिया जा सकता। ये वही वजह बता रहे हैं कि जिसकी वजह से एक्स को बैन कर दिया और अब लोग वीपीएन के थ्रू अगर एक्स को अप्रोच करें तो वीपीएन पे भी पाबंदी लागू हो रही है। एनीवेज, तो कहते कि इमरान खान का नाम मीडिया पे नहीं लिया जा सकता, ये नॉनसेंस है, इस किस्म का फैसला जो है नॉनसेंस है। क्या मजाक बनाया हुआ है लोगों ने, ये मजे का खेस है। मैं लंदन में हूँ, गोरे मुझसे पूछते हैं क्या कुछ हो रहा है आपके मुल्क पे, मैं बहुत शर्मिंदा। मतलब ये तो इंटरनेशनल मीडिया ज़ाहिर है जब इमरान खान को कवर कर रहा है तो पता ही है सबको, पूरी दुनिया को पता है इमरान खान के साथ क्या जुल्म ज्यादती हो रही है। अभी बल्कि एक मैं आप लोगों को बताऊँ, अभी जो 24 नवंबर को ये पीटीआई ने जलसा करना है, मुल्क गिर एहतजाज करना है, ठीक है, तो उसकी कैंपेन जो है बहुत जोरों शोर से बड़े अरूज पर, मुझे बहुत देख के अच्छा लगा कि मतलब बुजुर्ग हैं वो भी कैंपेन कर रहे हैं, नौजवान हैं वो भी कर रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे जो है ना वो भी कैंपेन कर रहे हैं। अच्छा, इस चीज़ का मुझे तब पता चला कि बच्चे भी कैंपेन कर रहे हैं इमरान खान के 24 नवंबर फाइनल कॉल के जो पोस्टर्स हैं और वो हर जगह पे चिस्पा करें, पेस्ट करें। तो उसमें से एक 12 साल का बच्चा जो है पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। कैन यू गाइज इमेजिन, एक 12 साल का बच्चा, पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया जस्ट इसलिए कि शायद वो जैसे कॉपी पे स्टिकर्स लगाता है वो अब दीवार पे इमरान खान के पोस्टर लगा रहा है। मतलब कितना फर्क आ गया है। मतलब उस बच्चे की वो वीडियो तो मतलब बहुत ज़्यादा वायरल हो गई, तो मैं वो देख के बड़ी हैरान हुई थी कि
ہم جب اس عمر میں تھے تو ہم لوگ کوئی چوئنگم کھاتے تھے، اس میں سے اسٹیکر نکلتا تھا، تو ہم ایسے یہاں پہ اپنے رب کر کے بازو پہ تو ہم اسے وہ پیسٹ کر لیا کرتے تھے، جب اپنی کاپیز پہ نوٹ بکس پہ ہم اسٹیکرز لگاتے تھے۔ اور آج کی 12 مطلب اس جنزی سے کہتے ہیں نا، یہ جو نئی عوام ہے، سے جنریشن کو جنزی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ جو جنزی ہے آج کی، اس میں 12 سال کا جو آج کے اس دور میں بچہ ہے، وہ اس کو کتنا شعور ہے کہ وہ فائنل کال عمران خان کی جانب سے، تو اس کے اسٹیکرز جو ہیں جو کیا اسے کہیں گے پیمفلٹس جو ہیں، اس کو وہ پیسٹ کرے دیواروں پہ، کھمبوں پہ، ادھر ادھر۔ مطلب وہ کتنا، مطلب اس عمر میں وہ کتنا اس کو شعور آ گیا ہے کہ وہ لوگوں کو توجہ دلا رہا ہے کہ 24 نومبر کو سم تھنگ از بگ، آپ لوگوں نے نکلنا ہے، اپنے حق کے لیے نکلنا ہے، حقیقی آزادی کے لیے نکلنا ہے۔ تو خیر اس بیچارے بچے کو کیا کہ اس کو اور اس کے ایک ساتھی کو، میرے خیال سے اس کا چھوٹا بھائی ہوگا، اسے پولیس نے گرفتار کر لیا۔ خیر اب تو وہ مطلب اس کی رہائی بھی ہو گئی ہے، جج صاحب نے کہا کہ مطلب یہ کیا حماقت کی ہے، تو اس کو بری کر دیا بچے کو۔ بٹ کیا وہ بچہ بھولے گا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا اور کس وجہ سے ہوا؟ صرف اس لیے کہ عمران خان کا جو ملک گیر احتجاج ہونا ہے، جو یقیناً اس کی ہی اپنی قسمت بدلنے کے لیے ہونا ہے، تو وہ اس کی سٹیکرز اگر لگا رہا تھا تو اس کو گرفتار کر لیا گیا، اٹھا لے گئے پولیس والے اور جیل میں ڈال دیا۔ خیر عمران خان کی بات کرتے ہیں۔ عمران خان نے کہا ہے کہ 8 فروری کو آپ نے ووٹ ڈالا، آپ کو انہوں نے باہر نکال دیا، مطلب دھاندلی کر کے، اب آپ غلام بن چکے ہیں۔ 24 نومبر کو اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے باہر نکلیں۔ ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ جی ہم پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف نکلنا ہے، باہر نکل کر بتائیں یہ نظام قبول نہیں ہے۔ سب سے زیادہ اوورسیز پاکستانیوں کو احساس ہونا چاہیے، اوورسیز پاکستانی جہاں جہاں ہیں اپنے ملک کے لیے نکلیں۔ خیر عمران خان نے بھی بار بار آپ لوگوں کو باور کرا رہے ہیں، ہوش دلا رہے ہیں کہ بھائی جاگ جاؤ، اپنے لیے جاگ جاؤ، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے جاگ جاؤ۔ ہم لوگوں نے 8 فروری کو دکھایا کہ ہم عمران خان کو چاہتے ہیں، مطلب جس نے عمران خان کو ووٹ کاسٹ کیا اس نے سب نے دکھایا کہ بھائی ہم عمران خان آپ کے ساتھ ہیں۔ 9 فروری کو دھاندلی کر کے سارے ووٹس تبدیل کر دیے، تو اس میں عمران خان نے کہا ہے کہ آپ کو قید کر دیا گیا، مطلب وہ کیا کہتے ہیں غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا، ٹھیک ہے۔ لیکن اب 24 نومبر کا ایک اور وقت ہے جب ملک گیر احتجاج ہوگا، آپ نے جانا ہے، احتجاج ریکارڈ کرانا ہے، اپنے مطالبات منوائے بغیر واپس گھر نہیں آنا، سن لو۔ لیکن اب یہی ہے کہ اگر ہم لوگ کہیں بھائی آپ جا رہے ہو تو ٹھیک ہے جاؤ، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، ایسے نہیں، آپ نے اپنی جنگ خود لڑنی ہے۔ عمران خان آپ سب کی جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن آپ سب نے اپنی جنگ خود لڑنی ہے۔ خیر دیکھتے ہیں 24 نومبر کو کیا ہوتا ہے کیا نہیں، کیا واقعی حکومت جو ہے یا ادارے جو ہیں وہ عمران خان کے اور قوم کے، عمران خان کے جیلوں کے، ان کے ورکرز کے، سپورٹرز کے، اس عوام میں پاکستان کے جو جتنی بھی عوام کا لشکر ہوگا 24 نومبر کو، کیا وہ واقعی مطالبات منوائے بغیر گھر نہیں جائیں گے؟ یہ تو 24 نومبر کو ہی پتہ چلے گا۔ اور آپ لوگ مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیں کہ کیا آپ 24 نومبر کو اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے جا رہے ہیں؟ ڈو لیٹ می نو ان دا کامنٹ سیکشن۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ ٹل دین اللہ حافظ۔